نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارا پروگرام شروع ہو چکا ہے اور اس کا نام ہے نور والی کتاب. آج کے ایپیسوڈ میں بھی ہم مختلف سیگمنٹس کریں گے اور ان میں قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں کرنے کی، سننے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیارے پیارے بچوں کو قرآن مجید سے متعلق اچھی اچھی باتیں سیکھنے کا موقع ملے. لرننگ بھی ہوتی ہے اور دلچسپ سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں. آج کے ایپیسوڈ میں ایک سیگمنٹ ہونے جا رہا ہے جس میں ہم کچھ سوالات کریں گے اور ہمارے یہاں موجود پیارے پیارے بچے ہمیں جواب دینے کی کوشش کریں گے. ایک کمپٹیشن ہوگا، ایک مقابلہ ہوگا، تو وہ لاسٹ میں ہوتا ہے، آخر میں ہوتا ہے. تو آپ نے شروع سے آخر تک یہ پروگرام دیکھنا ہے، بلکہ کڈز مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے تاکہ ہمیں علم دین سیکھنے کا موقع ملتا رہے. تو بڑھتے ہیں بچوں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کی طرف. اور پہلے سیگمنٹ میں ہم حسب معمول کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں. آج ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے قاری صاحب موجود ہیں جن کا نام ہے عبداللہ طاری. ہمیں قرآن مجید کی کسی سورت کی تلاوت کر کے سنائیں گے. ہم توجہ سے سنیں گے، ان کو پڑھنے کا ثواب ملے گا، انشاءاللہ ہمیں سننے کا ثواب ملے گا. اور اس کے بعد ہم علم تجوید سے متعلق کسی قاعدے اور اصول کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس. کیا نام ہے؟ تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. جی، سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے. قاری صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ، آپ کا انٹروڈکشن ہم نے پیش کر دیا. آپ کا نام عبداللہ ہے. عبداللہ بھائی یہ بتائیں گے کہ آج قرآن مجید کی وہ کون سی مبارک سورت ہے جس کی آپ تلاوت کرنے جا رہے ہیں؟ سورہ قریش کی تلاوت کروں گا. ماشاءاللہ، سورہ قریش کی تلاوت ہوگی. سورہ قریش کون سے پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں. آخری 30ویں پارے میں، جس کو اما پارہ بھی کہا جاتا ہے. آیتیں کتنی ہیں اور یہ مکی ہے یا مدنی ہے یہ بتا دیں. مکی صورت ہے، اس میں 4 آیتیں ہیں. ماشاءاللہ، 4 آیات پر مشتمل مکی سورت ہے. بڑی پیاری سورت جو کہ نمازوں میں بھی عام طور پر پڑھی جا رہی ہوتی ہے. تو سورہ قریش کی تلاوت سے سیگمنٹ اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. جس سورت کی بچوں تلاوت کی گئی اس کا نام کیا تھا؟ سورہ قریش، جو آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہے. 4 آیات پر مشتمل یہ پوری سورت ہے اور اسی کے ساتھ یہ رکوع بھی مکمل ہو جاتا ہے. بچوں، سورہ قریش میں آپ دیکھیں بہت سارے کلمات آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ان کلمات پر، ان حروف پر کچھ اعراب بھی نظر آ رہے ہیں. کچھ اعراب اوپر ہوتے ہیں اور کچھ نیچے ہوتے ہیں، جیسے کہ زبر پیش، کھڑا زبر، الٹا پیش، 2 زبر کی تنوین، 2 پیش کی تنوین یہ حرف کے اوپر آتی ہے. زیر ہے، کھڑا زیر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ حرف کے نیچے. 2 زیر کی تنوین بھی کہاں آتی ہے؟ حرف کے نیچے. تو یہ بہت سارے اعراب ہوتے ہیں، ان کی لوکیشنز ہوتی ہیں. آج میں آپ کے سامنے ایک اعراب بیان کروں گا، ٹھیک ہے. اس کا پہلے نام بتاؤں گا. وہ اعراب کیا ہے؟ اس اعراب کا نام ہے کھڑی حرکات. کیا نام ہے؟ کھڑی حرکات. مدنی قاعدے میں، علم تجوید کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے بالکل شروع میں آپ کو، شروع کے لیسنز میں آپ کو یہ
چیپٹر ملے گا جس میں کھڑی حرکات کا بیان ہوتا ہے۔ کھڑی حرکات کیا ہوتی ہیں؟ حرکات تو سنی ہے آپ نے، زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات، ٹھیک ہے؟ تو وہی زبر، وہی زیر اور وہی پیش، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کریں گے، تھوڑا سا اس کو چینج کریں گے تو وہ اعراب بدل جائے گا۔ زبر سے کھڑا زبر، اور پیش سے الٹا پیش، اور زیر سے کھڑی زیر، ٹھیک ہے؟ تو کھڑے زبر، کھڑی زیر اور الٹے پیش کو کیا کہتے ہیں؟ کھڑی حرکات۔ آپ کہیں گے کہ حرکات میں اور کھڑی حرکات میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے پڑھنے کا۔ کس طرح کہ یہ جو کھڑی حرکات ہوتی ہیں بچوں، کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش، یہ حروف مدہ ہی کی طرح ہوتی ہیں، حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ حروف مدہ تو کچھ اور ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، اور کھڑی حرکات کچھ اور ہیں۔ تو دکھنے میں اگرچہ یہ مختلف ہیں لیکن ادائیگی میں ایک جیسے ہیں۔ کس طرح کہ جس طرح ہم حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، تو بالکل اسی طرح کھڑی حرکات کو بھی ایک الف یعنی 2 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ تو زبر ہے تو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھا جائے گا کیونکہ وہ حرکت ہے، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر کھڑا زبر آ جائے تو اب یہ چونکہ کھڑی حرکات ہیں تو ان کو پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو حروف مدہ کا ہے، کھڑی حرکات کو، کھڑے زبر کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں سورہ قریش میں آپ کو بہت سارے اعراب نظر آ رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ پہلی آیت میں لام کے اوپر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کھڑی حرکات، کھڑی حرکات نظر آ رہی ہیں، ان میں سے کیا ہے؟ یہ کھڑا زبر۔ آگے دیکھیں گے دوسری آیت کی ابتدا میں حمزہ کے نیچے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کھڑی زیر، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اور بتائیں گے کہاں پر ہے کھڑی حرکات؟ جی بتائیں گے جی، یہاں دیکھیں گے لاسٹ آیت میں یہاں پر حمزہ کے اوپر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کھڑا زبر۔ تو جہاں جہاں یہ کھڑی حرکات آ رہی ہیں بچوں وہاں کیا کریں گے؟ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر اس حرف کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں تجوید کی قواعد کو سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہی کے مطابق درست انداز میں قرآن پاک پڑھ کے اس کی برکتیں پانا نصیب فرمائے۔ بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، سورت اور آیات کے فضائل سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے بچوں۔ آج جس سورہ مبارکہ کی ہم فضیلت جانیں گے وہ ہم کئی مقامات پر پڑھتے بھی ہیں۔ قرآن مجید کی یہ وہ سورت ہے جو نمازوں میں بھی عام طور پر پڑھی جاتی ہے۔ 30ویں پارے میں اختتامی سورتوں میں یہ سورت آتی ہے اور اس سورت کا بچوں نام ہے سورہ کافرون۔ کیا نام ہے؟ سورہ کافرون۔ قل یا ایھا الکافرون۔ یہ سورہ مبارکہ ہے، بڑی فضیلت والی ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے سنتے ہیں۔ چنانچہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت نوفل رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، تم قل یا ایھا الکافرون یعنی کہ سورہ کافرون پڑھ کر سویا کرو کیونکہ یہ سورت شرک سے بری یعنی آزاد کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ہے توحید کہ اللہ پاک ایک ہے، اپنے وجود میں، اپنی صفات میں، ہر شان میں اکیلا ہے، تنہا ہے، اور معاذ اللہ اس کے مقابلے میں جو غلط عقیدہ ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شرک، کہ معاذ اللہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو قرار دیا جائے کہ یہ عبادت کا حقدار ہے، یہ اللہ کا پارٹنر ہے، معاذ اللہ، تو یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے، یہ کفر اور شرک کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو بندہ سورہ کافرون پڑھتا رہے گا انشاءاللہ وہ شرک سے، کفر اور شرک سے محفوظ رہے گا، انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اسی سے متعلق ایک اور فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورت قل یا ایھا الکافرون یعنی کہ سورہ کافرون پڑھی تو گویا اس نے قرآن مجید کے 1/4 حصے کی تلاوت کی۔ سبحان اللہ۔ 1/4 کا مطلب 1/4، یعنی ایک چیز کے 4 حصے کیے جائیں تو 4 حصوں میں سے جو ایک حصہ ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ 1/4 یا چوتھائی، انگلش میں اس کو کیا کہیں گے؟ 1/4، ٹھیک ہے؟ تو سورہ کافرون کتنی پیاری سورت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق جو مسلمان ایک مرتبہ سورہ کافرون پڑھے گا تو گویا اس نے قرآن کے 1/4 حصے کو پڑھا، یعنی اتنا اس کو ثواب ملے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں سورہ کافرون پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں قرآنی معلومات ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک اپنے بندوں سے کیا ارشاد فرماتا ہے، کیا احکامات بیان فرماتا ہے، کن نعمتوں، کن مخلوقات کا ذکر فرماتا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن۔ کیا نام ہے ہمارا؟ قرآن۔ قرآن
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن۔ اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم قرآن پاک میں موجود جس چیز کے بارے میں سننے جا رہے ہیں اسے اردو میں چیونٹی کہتے ہیں اور عربی میں نمل کہا جاتا ہے، اور قرآن پاک کی ایک سورت بھی ہے جس کا نام سورہ نمل ہے۔ پیارے بچوں، اس سورت میں ایک سمجھدار چیونٹی کا ذکر ہے، اور یہ چیونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی۔ آئیے اس سمجھدار چیونٹی کا واقعہ سنتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اذا اتوا على واد النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ ترجمہ، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی پر آئے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ پیارے بچوں، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے شہزادے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی عطا فرمائی۔ آپ نے 40 سال تک بادشاہت فرمائی، جن ہو یا انسان، پرندے ہو یا جانور، سب پر آپ کی بادشاہت تھی۔ آپ ان ساری چیزوں کی بولیاں یعنی زبانیں بھی جانتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام بہت بڑا لشکر لے کر وادی نمل سے گزرے جہاں بہت ساری چیونٹیاں تھیں۔ لشکر کو دیکھ کر چیونٹیوں کی ملکہ نے کہا، اے چیونٹیوں، تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے چیونٹی کی آواز کو سن لیا اور آپ مسکرانے لگے، اور آپ نے اپنے لشکر کو روک دیا تاکہ چیونٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو جائیں۔ پھر جب چیونٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو گئیں تو آپ علیہ السلام اپنا لشکر لے کر وہاں سے گزرے۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ سمجھدار چیونٹی جانتی تھی کہ اللہ پاک کے نبی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کرتے، کیونکہ اس چیونٹی نے کہا تھا کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کا لشکر یہاں سے گزرے گا تو وہ بے خبری میں کچل ڈالے گا، مطلب کہ وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کریں گے۔ پیارے بچوں، قرآن پاک میں پارہ نمبر 19 سورہ نمل کی آیت نمبر 18 اور 19 میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے ایک سمجھدار چیونٹی کے بارے میں سنا جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ جی، آج کے سیگمنٹ میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق کے بارے میں سنا جو بظاہر دکھنے میں بہت چھوٹی ہے لیکن اس میں بہت سارے قدرت کی عجائبات ہیں، اور اس کا نام کیا ہے؟ چیونٹی۔ کیا ہے؟ عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ نمل، ٹھیک ہے؟ اور اسی سے منسوب یہ پوری سورہ مبارکہ ہے، یعنی وہ سورت جس میں چیونٹی کا بیان ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سورہ نمل۔ اللہ پاک ہمیں اپنی مخلوقات میں غور و فکر کرنے اور اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں بچوں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا کافی دیر سے یہاں موجود بچوں کو بھی انتظار تھا، جس میں آج کچھ ایکٹیویٹی ہوگی۔ ایکٹیویٹی بچوں کیا ہوگی؟ میں کچھ کوسچنز کروں گا، سوالات کروں گا، 6 سوال، ٹھیک ہے؟ دونوں طرف سے ایک بچے کو ہم سلیکٹ کریں گے۔ سامنے بورڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں، 2 آپ کو الگ الگ ریڈ کلر کی باسکٹس نظر آ رہی ہیں، ان کے اندر بہت سارے رنگ برنگے کلرفل پیپرز بھی نظر آ رہے ہیں۔ میں جو سوال کرنے جا رہا ہوں ان کے جوابات وہاں باسکٹ میں موجود پیپرز پر لکھے ہوئے ہیں۔ کرنا کیا ہوگا؟ دونوں طرف سے ایک بچے کو ہم سلیکٹ کریں گے، میں سوال کرتا جاؤں گا، آپ جواب دیتے جائیں گے۔ جواب دینے کا طریقہ یہ ہوگا کہ خاموشی سے میرا سوال سنیں گے، توجہ سے سمجھیں گے، سمجھ کر ذہن میں جواب لائیں گے۔ جو جواب ذہن میں آ رہا ہے اس کو ریڈ کلر کی باسکٹ میں موجود پڑے کلرفل پیپرز میں تلاش کریں گے۔ جیسے ہی آپ کو سوال کا جواب ملے گا آپ اس پیپر کو لیں گے، خاموشی کے ساتھ سوال نمبر کے حساب سے بورڈ پر پن کرتے جائیں گے۔ اس دوران کسی سے پوچھنا نہیں ہے، کسی سے اشارہ نہیں لینا، ایک دوسرے کے بورڈ کو بھی چیک نہیں کرنا، اپنی محنت اور کوشش کرنی ہے۔ 6 سوال جب مکمل ہوں گے تو آپ کے جواب چیک کیے جائیں گے اور دیکھا جائے گا کہ کون آگے بڑھتا ہے اور کون پیچھے رہ جاتا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ جو بچے آئیں گے دونوں ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف، اور بچوں سیگمنٹ کا نام ہے جواب ڈھونڈیں۔ کیا نام ہے؟ جواب ڈھونڈیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، جواب ڈھونڈنا ہے۔ دائیں جانب بھی 4، بائیں جانب بھی 4، 4 بچے موجود ہیں، دونوں طرف سے ایک ایک بچے کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے۔ جی، تو رائٹ سائڈ سے سیدھی طرف سے کون آنا چاہے گا؟
3 ہاتھ کھڑے ہو چکے ہیں. لاسٹ میں جو بچے موجود ہیں نام بتائیں گے مائک پہ اپنا. محمد عمر. عمر بھائی کریں گے مقابلہ آپ؟ جی. اگر پیچھے رہ گئے تو کوئی بات نہیں. کوئی بات نہیں جی, پہنچیں گے آپ, مائک رکھ دیں گے جی. عمر کا مقابلہ کرنے کے لیے عمر کے مقابلے میں کون آئے گا؟ یہاں سے بائیں جانب سے 1 2 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. دوسرے نمبر پر جو موجود ہے اپنا نام بتائیں گے. عبد الرحیم. عبد الرحیم بھائی. دیکھیں عمر بھائی تقریباً آپ کے ہم عمر ہی لگ رہے ہیں, قد بھی ایک جیسا ہے, تو کر لیں گے ان سے مقابلہ آپ؟ جی. لڑنا نہیں ہے, ٹھیک ہے, بلکہ کیا کرنا ہے, مقابلہ کرنا ہے, کمپٹیشن ہوگا, سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کرنی ہے. تو آپ بھی پہنچیں گے وہاں اپنے بورڈ کے پاس جی. کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, دونوں طرف سے بچوں کو سلیکٹ کیا جا چکا ہے, یہاں سے عمر اور یہاں سے عبد الرحیم. دیکھتے ہیں کہ آج یہ کیا کرتے ہیں. بچوں میں آپ دونوں سے سوال کروں گا, سوال سیم ہوگا, ایک ہی سوال ہوگا. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درست جواب ہو, لیکن ایک دوسرے سے پوچھنا دیکھنا نہیں ہے. آپ لوگ تیار ہیں ذہنی طور پر؟ پہلا سوال آپ دونوں سے یہ ہو رہا ہے کہ سورہ مائدہ میں کل کتنی آیات ہیں؟ اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو شاید آپ کو معلوم ہوگا. سورہ مائدہ میں کل کتنی آیات ہیں؟ چلیں جی. دوسرا سوال, سورہ انعام میں کل کتنے رکوع ہیں؟ پہلے آیات سے متعلق سوال تھا, اب ہے رکوع سے متعلق. سورہ انعام میں کل کتنے رکوع ہیں؟ جی. تیسرا سوال, قرآن پاک میں کل آیات سجدہ کتنی ہیں؟ جس کو آیت سجدہ کہا جاتا ہے نا, وہ آیت جس کو سن اور پڑھ کر سجدہ کرنا ہوتا ہے, سجدہ تلاوت کرنا ہوتا ہے, ان کی تعداد بتانی ہے. ماشاءاللہ آج سارے سوال ڈیجٹ میں آ رہے ہیں, عدد میں آ رہے ہیں. چوتھا سوال یہ ہے کہ تراویح کی نماز میں کل کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ اللہ پاک ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرمائے. رمضان میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے عشاء کے فرضوں کے بعد. اس کی رکعتیں کتنی ہیں بتا دیا گیا ہے دونوں طرف سے. پانچواں سوال, وصال کے وقت یعنی انتقال کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک کیا تھی؟ جی ماشاءاللہ فوراً جواب دیے جا رہے ہیں, لگتا ہے تیاری پہلے سے تھی. لاسٹ کوشچن, چھٹا سوال دونوں سے کیا جا رہا ہے, توجہ سے سننا ہے. قرآن پاک میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ایک ساتھ کتنی مرتبہ ہوا ہے؟ قرآن پاک میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ایک ساتھ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جی ماشاءاللہ دونوں طرف سے جوابات دیے جا چکے ہیں. بڑھتے ہیں ہم عبد الرحیم صاحب کی طرف. کیا صورتحال ہے جناب؟ ٹھیک. کیا آپ ٹھیک ہے؟ جواب ٹھیک؟ دونوں ٹھیک. چلیں دیکھ لیتے ہیں جناب. سورہ مائدہ میں بچوں ٹوٹل 120 آیتیں ہیں, انہوں نے کہا 120, ان کا پہلا جواب درست ہے. سورہ انعام میں ٹوٹل رکوع کل رکوع 20 ہے, انہوں نے کہا 20, ان کا یہ جواب بھی درست ہے. تیسرا سوال تھا کہ قرآن پاک میں کل آیات سجدہ کتنی اور وہ کتنی ہیں؟ 14, ان کا یہ جواب بھی درست ہے. کوئی غلطی نہیں ہو رہی. ماشاءاللہ قرآن کے حوالے سے بڑی اچھی معلومات ہے آپ کی. چوتھا سوال کیا تھا کہ تراویح کی نماز میں کل کتنی رکعتیں ہیں؟ تو بچوں کتنی رکعتیں ہیں؟ 20, انہوں نے کہا 20, ان کا یہ جواب بھی درست ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے وقت آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ظاہری عمر مبارک وفات کے وقت وصال کے وقت کتنی تھی؟ 63 سال, ان کا یہ جواب بھی درست ہے. ماشاءاللہ کوئی غلطی نہیں کی عبد الرحیم صاحب آپ نے. آخری سوال یہ تھا کہ قرآن پاک میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ایک ساتھ کتنی مرتبہ آیا؟ 32 ٹائمز, یعنی کہ 32 مرتبہ. انہوں نے کہا 32, ان کا یہ جواب بھی درست ہے. تمہارے عبد الرحیم صاحب آگے بڑھ گئے ماشاءاللہ. جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عمر. جی عمر بھائی سوال بھی سنیں جواب بھی سنیں, تو کیا صورتحال ہے یہاں پر؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, چلیں چیک کر لیتے ہیں. پہلے سوال کا جواب تھا 120, انہوں نے کہا 120, ان کا یہ جواب درست ہے. سورہ انعام میں ٹوٹل 20 رکوع ہیں, ان کا یہ جواب بھی درست ہے. 14 آیات سجدہ قرآن مجید میں موجود ہیں, ان کا یہ جواب بھی درست ہے. ماشاءاللہ یہاں بھی کوئی غلطی نہیں ہو رہی. اور 20 رکعتیں ہوتی ہیں نماز تراویح کی, ان کا یہ جواب بھی درست ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے وقت آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی, ان کا یہ جواب بھی ماشاءاللہ. نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ ذکر قرآن مجید میں 32 مرتبہ آیا, ان کا یہ جواب بھی درست ہے. تو ماشاءاللہ اسی کے ساتھ پتہ چلا کہ دونوں ہی آگے بڑھ چکے ہیں. اللہ پاک ان دونوں کو اور یہاں جو موجود بچے ہیں ان کو اور جو ہمیں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, اللہ پاک سب کو دونوں جہان کی برکت نصیب فرمائے.
علم دین سیکھنے، قرآن مجید کا فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ایپیسوڈ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا